السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم واو کی کچھ اقسام دیکھیں گے۔ آج کا سبق ہے واو کی اقسام۔ عربی زبان کے اندر واو کی بہت ساری اقسام ہیں، اس میں سے ہم کچھ کا ذکر کریں گے آج۔ تو میں یہاں پہ کچھ فکرے لکھتا ہوں۔ والعصر، والشمس، والشمس وضحاها، الشمس وضحاها، والتين، والزيتون۔ تو یہ ایک قسم ہو گئی۔ اس کے بعد میں لکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اس کے بعد میں ایک لفظ لکھتا ہوں یہاں پہ، ایک اور فکرہ لکھتا ہوں یہاں پہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال موسى لقومه۔ ایک اور میں لکھتا ہوں یہاں پہ، آپ نے پڑھا ہوگا سورہ کہف کے اندر ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر ہے ایک اور فکرہ وَهُمْ أُلُوفٌ۔ تو یہ کچھ فکرے میں آپ کے سامنے لکھے ہیں، یہ جملے، یہ کچھ آیات ہیں۔ تو ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو واو ہے، یہ اس کا ترجمہ کہتے ہیں والعصری، یہ اس کے والشمسی والتینی والزیتونی، تو یہ واو آنے والے لفظ کے نیچے زیر لگاتی ہے۔ یہ سارے اسم ہیں کیونکہ ان کے ساتھ الف لام لگی، دیکھیں والعصری۔ تو یہ اس کی ایک اور مثال جو ہے واللہ، آپ بہت زیادہ سنتے ہیں واللہ۔ تو یہ واو جو ہے اس کو کہتے ہیں واو قسمیہ، قسم اٹھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی چیز کی بھی قسم اٹھا سکتی ہے، لیکن ہم بطور مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں۔ قسم اٹھانے کے اور بھی طریقے ہیں، اس میں واللہ ایک طریقہ ہے، واللہ دوسرا ہے باللہ، اور تیسرا ہے تاللہ۔ تو یہ تین طرح کی قسمیں ہمیں ملتی ہیں۔ باللہ سب سے ہلکی قسم ہے، واللہ اس سے بڑی قسم ہے، اور تاللہ سب سے بڑی قسم ہے۔ جب آپ کوئی انسان عام طور پہ تاللہ نہیں کہے گا،
قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یا کچھ صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ بہت بڑی قسم ہوتی ہے تاللہ، تو عام زبان میں یہ استعمال نہیں ہوتا، عام زبان میں باللہ اور واللہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ قسم اٹھانے کے یہ بھی طریقے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قسم اٹھائی ہے مختلف چیزوں کی ہے، والعصر زمانے کی قسم، والشمس سورج کی قسم، والتین تین کی قسم، والزیتون اور زیتون کی قسم، تو یہ واو قسمیہ کہلاتی ہے۔ جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر وہ ہے وَيُقِيمُ، پہلے ہم نے پڑھا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، تو یؤمنون بالغیبی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ان کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ والی واو جو جملوں کو آپس میں جوڑتی ہے، مطلب فعل کو آپس میں جوڑتی ہے، اس سے پہلے ہے یؤمنون بالغیبی، تو یؤمنون ویقیمون وینفقون، تو یہ تین طرح کے فعل ہیں، ان کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے، ان کو واو عطفیہ کہتے ہیں۔ اسم کے درمیان میں بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ جو ہم نے مثال دیکھی اس میں واو عطفیہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں جوڑنے والی واو، اور اس کا ترجمہ عام طور پہ کرتے ہیں اور، یعنی ایک چیز یہ اور یہ اور یہ، تو جو نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وینفقون مما رزقناہم، تو ترتیب اصل میں یہ تھی، لیکن اس میں ایک حصر کا مفہوم پیدا کیا جاتا ہے، وہ ہم حصر کے بارے میں پڑھیں گے، حصر کیا چیز ہوتی ہے۔ تو فی الحال یہ دیکھیں کہ یہ جو واو ہے یہ تین طرح کے فعلوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے۔ ایسے لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ ساری ان کو آپس میں جوڑ رہی ہے، اس کو واو عطفیہ کہتے ہیں، جوڑنے والی واو، اس کا ترجمہ عام طور پہ اور کے طور پہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اب دوبارہ پھر پڑھیں گے اب کہ آگے جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ قصہ شروع کریں گے تو انسان کی تخلیق کا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو یہ واو جو ہے واو از، واو یا واو از، تو جہاں پہ ایک فقرہ مکمل ہو جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے آپ ٹھہر جاتے ہیں، تو پھر آپ دوبارہ بات کو شروع کرتے ہیں۔ اس واو کا ترجمہ ٹھیک ہے اور کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ عام طور پہ بات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اب عام زندگی کے اندر اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اچانک کہتے ہیں او ہاں، وہ اس کی بات سنی ہے تم نے، اس کے بارے میں ذکر کیا، یا کسی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہاں کا جو ترجمہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے آپ نے کوئی بات شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے ایک لفظ آپ نے استعمال کیا، اور اس کو واو استنافیہ کہتے ہیں، استنافیہ، یعنی دوبارہ بات شروع کرنے کے لیے، استنافیہ۔ یہ جہاں پہ بھی آئے گا انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، یہ واو استنافیہ ہے، یہ واو عطفیہ ہے، یہ واو قسمیہ ہے، ترجمے میں اس کے حساب سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ایک اور واو ہے، اور یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، وَهُمْ أُلُوفٌ، اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو نکالا بستی میں سے، اور وَهُمْ أُلُوفٌ، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو یہ واو جو ہے، یہ واو ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا حال کیا تھا جب نکلے تھے، ان کو کہتے ہیں واو حالیہ، یعنی کسی چیز کا حال بیان کرنا کہ جب وہ نکل رہے تھے تو ان کا کیا حالات کیا تھے، ان کی حالت کیا تھی، اس کو کہتے ہیں واو حالیہ۔ اسی طرح کی ایک مثال آپ کو ملتی ہے سورہ کہف کے اندر کہ جب وہ دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ عزت دی ہے، مجھے زیادہ لوگ دیے ہیں، تو دوسرا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ تم نے کفر کیوں کیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ قیامت پہ مجھے یقین نہیں ہے قیامت آئے گی، اگر آئے گی بھی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنا کچھ دیا ہے مجھے وہاں پر بھی مل جائے گا، تو وہ اس کو کہتا ہے، تو وہاں پہ جو فقرہ استعمال ہوا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ اس کا حال ہے، یعنی جب وہ اس کے ساتھ اس حالت میں تھا کہ وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تو اس واو کو واو حالیہ کہتے ہیں۔ تو ایسا یہ اس کا حال بیان کرتی ہے کہ جب وہ کام ہو رہا تھا تو اس بندے کا کیا حالات تھے، تو یہی چیز آپ کو یہاں پہ بھی واو حالیہ میں بھی ملتی ہے۔ تو یہ ہیں کچھ قسمیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ اقسام ہیں، لیکن آج ہم نے یہی کچھ کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔